بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں نہ جانے کتنے پل ہیں، اسے مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک پل ہے جو حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ وہ پل ہے پل صراط۔ پروردگار عالم قیامت کے دن جہنم پر قائم کرے گا۔ یہ ایسا پل ہے کہ اس پر گزرے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس راستے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر اس پر سے نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، پل صراط کیسی ہوگی، اس کی حقیقت، اس کی کیفیت بتا دیجئے۔ تو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ پھسلن ہی پھسلن والا پل ہے، کیونکہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اس پر سے لوگ پھسل پھسل کر، کٹ کٹا کر، اوندھے منہ جہنم میں ایسے گریں گے جیسے پتنگے آگ میں گرا کرتے ہیں۔ ایک جانب لوہے کے مڑے ہوئے کونڈے ہوں گے، دوسری جانب سادان جھاڑی کے کانٹوں کی طرح آگ کے کانٹے ہوں گے۔ ایک اور سے دوسرے اور جانے کے لیے، ایک جانب سے دوسرے جانب جانے کے لیے 3000 برس کا لمبا سفر ہوگا۔ 1000 برس اوپر چڑھنے کے لیے، 1000 برس نیچے اترنے کے لیے، اور 1000 برس سطح پر برابری پر چلنے کے لیے ہوگا۔ جہنم کے خوفناک مناظر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس کے راوی ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسطورے کی طرح تیز جہنم کی پشت پر، جہنم کی پیٹھ پر جب پل صراط نصب کی جائے گی، قائم کی جائے گی، تو فرشتے عرض کرنے لگیں گے کہ یا اللہ، اس سے نجات کون پائے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا کہ میں اپنی مخلوق میں سے، اپنی رحمت سے جس کو چاہوں گا نجات دے دوں گا۔ پروردگار عالم کا یہ جواب سن کر فرشتے خوف کھا گئے۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ خوف کھایا جائے، بڑی دشوار گزار راستہ ہے، سمجھو نا، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، ایک طرف مڑے ہوئے کونڈے ہیں، دوسری طرف انگاروں کے کانٹے ہیں، 3000 برس کا لمبا سفر ہے۔ نیچے جہنم 70 سال کی گہرائی لیے ہوئی ہے، پھر جہنم کی تاریکی، اس کا کالا پن، اس کا غصہ ہونا، اس کا دھاڑے مارنا، اس کا چیخنا سنائی دینا، پھر اس کے انگارے کی لپک، اس کا شعلہ، تھامنے والا، سنبھالنے والا کوئی نہیں، مدد کرنے والا کوئی نہیں، آنکھوں کے سامنے لوگوں کا کٹ کٹ کر کے جہنم میں گرنا، اور یہ سوچنا کہ جو گر گیا وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس ہولناکی اور اس وحشتناکی کی بنیاد پر فرشتے بھی عرض کرنے لگے یا اللہ، جیسا تیرا حق تھا عبادت کرنے کا، ویسا میں بھی
عبادت نہ کر سکا، لہذا میری عبادت کی کوتاہیوں پر مؤاخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ فرمانا، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما دینا۔ یہ ہے پل صراط کی ہیبتناک کی خوفناک منظر۔ آج جو دنیا میں دین سے ہٹ کر، دین سے کٹ کر، اینٹ کر چلا کرتے ہیں، پل صراط پر ایک قدم رکھنے کے بعد محسوس ہوگا کہ ساری اینٹ ٹوٹ گئی، ساری اکڑ ختم ہو گئی، سارا غرور خاک میں مل گیا۔ کیوں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، آنکھوں سے جہنم، جہنم کی گہرائی، ان کی سختی اور ان کی شدت اور ان کی خوفناکی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، آج دنیا میں وقت ہے جو دین پر استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ تمام لوگوں سے ہٹ کر، تمام لوگوں سے کٹ کر اپنے کو کامیاب بنانے کے لیے اور پل صراط کا راستہ آسان کرنے کے لیے دین پر چلے گا، تو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر پار ہو جائے گا، بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، ہوا کی طرح پار ہو جائے گا، گھوڑے سوار کی طرح پار ہو جائے گا، اونٹ سوار کی طرح پار ہو جائے گا، کوئی آسانی کے ساتھ محفوظ ہو کر کے پار ہو جائے گا۔ ہر ایک کی، ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارا جہنم کے اوپر قائم کیے گئے پل صراط پر آسانی سے گزر جائے اور ہم جنت میں داخل ہوں۔ فرشتے بھی اس وقت عرض کر رہے ہوں گے، رب سلم سلم، یا اللہ سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں فرما رہے ہیں، اللہم رب سلم، اللہم رب سلم، اے پروردگار عالم سلامتی کے ساتھ گزار، سلامتی کے ساتھ گزار۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ امت کا جس امتی کا بھی اس پر سے گزر ہو، ہر ایک کو سلامتی کے ساتھ گزار کر جنت میں داخل فرما دینا، اپنی رضا دینا، اپنا دیدار عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔